بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالی جا، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ بہلول کی حرکتیں بعض اوقات پاگلوں جیسی ہوتی ہیں، مگر اس کی باتوں میں جو حکمت چھپی ہوتی ہے وہ بہت گہری اور دل کو چھو لینے والی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی ایک دلچسپ واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ اجازت ہے؟ ہارون نے اپنی اجازت دی۔ وزیر نے کہا، عالی جا، یہ کوئی زیادہ دن پہلے کی بات نہیں ہے کہ بہلول نے ایک انتہائی عجیب فیصلہ کیا تھا، اور اس فیصلے کے سامنے ہمارے قاضی صاحب کو بھی سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ ایسا فیصلہ کہ آپ بھی سنتے ہی ششدر رہ جائیں گے اور آپ اسے داد دیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ خلیفہ کی تجسس اور حیرت میں مزید اضافہ ہوا۔ وزیر نے بات جاری رکھی، ایک دن جب بہلول گلیوں اور بازاروں میں گھوم رہے تھے تو اچانک ایک کونے میں دو بچے روتے ہوئے نظر آئے۔ وہ فوراً ان کے پاس پہنچے اور نرمی سے پوچھا، بچوں تم کیوں روتے ہو؟ بڑا بچہ بولا، میں فلاں شخص کا بیٹا ہوں، ہمارے والد حج پر گئے ہیں اور ان کے جانے سے پہلے انہوں نے 1000 اشرفیاں قاضی کے پاس امانت رکھی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ واپس نہ آ سکیں تو یہ پیسے ہمارے ہیں، اور اگر اللہ نے انہیں واپس بھیج دیا تو وہ امانت واپس لے لیں گے، لیکن افسوس کہ ان کا انتقال راستے میں ہو گیا اور ہم یتیم ہو گئے۔ وزیر نے بیان کیا، ہم قاضی کے پاس پہنچے اور اپنی امانت کا مطالبہ کیا تو قاضی نے کہا، تمہارے والد نے مجھے یہ اختیار دیا تھا کہ میں اپنی مرضی سے تمہیں کچھ دوں، لہٰذا میں نے تمہیں 100 اشرفیاں دے دیں۔ جب ہم نے اس سے پورا حق طلب کیا تو وہ ہمیں حق نہیں دے رہا تھا، اور اس کی دھاندلیوں کی وجہ سے ہم اور بھی پریشان ہو گئے ہیں۔ بہلول نے ان بچوں کو اپنے قریب بلایا اور کہا، فکر نہ کرو، میرے ساتھ آؤ، میں خود قاضی سے بات کروں گا۔ بچے ان کی بات سن کر چپ چاپ اس کے ساتھ ہو گئے، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ بہلول دونوں بچوں کو لے کر قاضی کے پاس پہنچے اور بولے، اے قاضی، تم ان یتیم بچوں کا حق انہیں کیوں نہیں دے رہے؟ قاضی نے جواب دیا، یہ چالاک بچے مجھے اپنا حمایتی بنانے کے لیے لائے ہیں، جبکہ ان کے والد نے مجھے یہ اختیار دیا تھا کہ میں ان بچوں کو اپنی مرضی کے مطابق کچھ دوں، اور میں نے انہیں 100 اشرفیاں دے دی ہیں۔ اب یہ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ بہلول نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، قاضی صاحب، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، یہی طے ہوا تھا۔ مگر جناب مجھے ایک بات بتائیں، مرحوم کی وصیت تھی، جو آپ کا دل چاہے وہ آپ ان بچوں کو دیں گے، اور آپ کا دل 900 اشرفیوں کا چاہ رہا ہے، لہٰذا 900 اشرفیاں آپ بچوں کو دیں اور باقی آپ اپنے پاس رکھیں گے۔ قاضی کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو، وہ دم بخود کھڑا بہلول کی طرف ٹکٹکی لگائے دیکھ رہا تھا کہ اچانک وہاں کھڑے لوگوں کی آواز نے اسے چونکا دیا، قاضی صاحب، بہلول ٹھیک کہہ رہے ہیں، 900 اشرفیاں بچوں کو دے دیں۔ قاضی صاحب کو آؤ سوجا نہ تو، اور وہ فوراً 900 اشرفیاں لا کر بچوں کے حوالے کر دی۔ وزیر نے کہا، یعنی اس نے قاضی کو عاجز کر دیا اور وہ کہلاتا ہے دیوانہ؟ مجھے تو یہ کسی گہری سازش کا حصہ لگ رہا ہے۔ اب مجھے بہلول سے ملنا پڑے گا۔ ہارون الرشید غصے سے بھڑک اٹھے
اور کہا تم سب پاگل ہو، وہ ضرور کوئی سازش کر رہا ہے اور تم سب کچھ بھی نہیں جانتے۔ فوراً اس کی دیوانگی کے پیچھے چھپی حقیقت کا پتہ لگاؤ، اسے کل دربار میں حاضر کرو ورنہ تم سب کو سزا دے دوں گا۔ خلیفہ نے جلال میں حکم جاری کیا اور دربار برخاست کر دیا۔ اب بہلول کی شاہی دربار میں طلبی کا حکم دے دیا گیا تھا اور سپاہی اس کے تعاقب میں نکل پڑے تھے۔ بہلول کو ڈھونڈنا مشکل نہیں تھا کیونکہ شہر میں ہر شخص اس سے واقف تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔